الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتطهر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. عزیزان محترم، ابتدائے ہدایت کے عنوان سے ہم نے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اب وہ سلسلہ گفتگو واقعی اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان ساری آیات کو پیش کرنے کی کوشش کریں جن میں پروردگار عالم نے اتباع پر گفتگو فرمائی. لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہدایت کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ ہے دلالت، اور ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے اتباع اور اطاعت، اور دلالت کا لازمی نتیجہ ہے طغیان اور سرکشی. کل کی گفتگو یہی ہوتی تھی. اگر میرے محترم سننے والے یاد رکھتے ہیں تو جب جان رہے ہوں گے تو بھائی گفتگو نہیں ہوتی، ہدایت تمہاری راستے پہ آ جانا، اور جب انسان راستے پہ آ گیا تو اب جو سن رہا ہے اس سے عمل بھی کرے گا. اسی کا نام ہے اتباع، اسی کا نام ہے اطاعت. اور جو ہدایت کرنے کا بھیج لے وہ گمراہی میں ہے، اور اس کا نام ہے دلالت. اور جب وہ گمراہی میں ہے اور دلالت میں ہے اور وہ سرکشی اختیار کرے گا، اس میں طغیان پیدا ہوگا، اس کے مزاج میں نافرمانی کی کیفیت آ جائے گی. اور اسی بات کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان سے کہا تھا، انسان انسان بڑا سرکش ہے. ان رہا ہو استغنا، جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ وہ مستغنی ہو گیا اس میں سرکشی آ گئی. تو اب غنی ہونے کا ناس کیسا؟ یہ سرکشی کی علامت ہے، اور یہی سب طریقہ جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ جملہ بنا اللہ انسان لگا ہم رہا ہے چلنا جہاں اسے یہ احساس نہیں ہے اس میں طریان آیا. اب طریان کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم نے پورا بہت فائدے دیتا. اللہ نے سوا بلبلات، یہ فرعون، یہ قومیات، یہ قوم سمن، ان کا کام کیا تھا؟ یہ سرکشی اختیار کر رہے تھے شہروں میں. اللہ
یہ سرکشی اختیار کر رہے تھے کھڑے میں یہ اکثر پیڑ فساد اور انہوں نے اپنے علاقے میں فساد پیدا کر دیا تھا اور سب علیہ رب کا ساتھ آگا تو تمہارے اللہ نے ان کو اپنی آزاد پر کھڑا بیٹھا دیا تو جہاں سرگرم ہوگا وہاں آزاد ہوگا قرآن کے سرگرم کو محفوظ کر رہے ہیں یہ قرآن کا سرگرم ہے جہاں سرگرم ہوگا وہاں سرکشی ہوگی اور جہاں سرکشی ہوگی وہاں آزاد ہوگا تو پروردگار نے سورہ کا فضل لگا کہ اگر سرکشی آ جائے گی تو تم پر آزاد لاگو کر دیا اور یہ نہیں بتایا کہ کتنی سرکشی کیا ہے جہاں سرکشی ہے وہاں آزاد ہے اور پروردگار نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کروائی کہ کتنی سرکشی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ سچے آزاد آ جائے ہو سکتا ہے انسان کا آزاد آ جائے یہ تمام جو مصیبت ہے دنیا کا جو مصیبت ہے دنیا کا اور جو اور اس طرح جو مصیبت ہے دنیا کا اور سمجھ کیسے ہے اطاعت کیسے سمجھ میں آئے ہمیں نظیر سرکاری صاحب محمد کے ایک دو واقعہ آپ کے خطے کا پیش کریں جو آپ نے کوئی مسئلہ سنا ہوگا اطاعت ہدایت کا نتیجہ ہے اطاعت اور دنیا کا نتیجہ ہے تیار اب کیسے کرتا ہے کہ مندر اطاعت ہے کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل قدر صحابی ہے اب جانتے حدیث کے ساتھ روایت ہے انہیں ہے نا جابر بن عبداللہ انصاری سلمان کے ہوتے ہوئے یہ جادو کرتے تو کتاب روایت کی ہوئی سلمان تھے نا تو جادو کرتے روایت کی بھائی امریکہ کے لیے پیغمبر نے کہا کہ اس سے بیٹا سچا دنیا میں نہیں ہے شہزادی ابھی کا کہنا کرنا دیتی ہمارا یہ ہے اتنا باقبیت صحابی ہے پیغمبر کا میں شہزادی ان کو واقعہ بتا دیتی اور وہ آگے بڑھ رہے تھے یہ جادو کو کیا منتخب کیا گیا قابل ہوگا مجھے رکھنا نہیں جادو کا لیکن دیکھو کردار معصوم کی عصمت کیا ہے انتخاب معصوم کے مطلب نہیں ہوتا دیکھو انہیں حدیث میں یہ بات طے ہے کہ جتنا لمبا سلسلہ ہوگا اتنا بھی آیت ہوگی کمزور ابھی سے دو سے سنا دو میں جین سے سنا جین میں دال سے سنا دال میں ہو سے سنا دو میں گائے سے سنا گائے میں دو سے سنا اب بہت ہوگا اور دو میں رسول اللہ کا سنا تو کتنا سلسلہ آ گئے تو جتنا آدمی رہیں گے اتنا ہی سدھار ہو جائے گا جیسے آدمی ہے جتنا آدمی رہیں گے اتنا سدھار ہو جائے گا اور جتنا آدمی کم ہوں گے اتنا سدھار کم ہوگا تو وہ روایت زیادہ قابل اعتبار ہے جس میں روایت کم ہے اور وہ روایت کم قابل اعتبار ہے جس میں روایت زیادہ ہے یہ بات سمجھ میں آئے جابر ابن عبداللہ انصاری جو واحد صحابی ہے صحابہ کرام ہے جو ایمان باقی کے زمانے کا زندہ ہے کسی اور کو تمہارے بیان کی ہوتی تو بندے دنیا کو چلا جاتا اور پھر کوئی اور آئی رہتا پھر کوئی اور آئی رہتا تو ایمان کے زمانے کا بہت سے آئی بن جاتے اس لیے ایسے طویل عمر صحابی کا منتخب کیا تو بہرحال سنہرا 6 سال تک زندہ رہا اس کا سمجھ رہنا تو ہے یہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری رسول کا زمانہ دیکھا علی کے زمانے میں رہے حسن کے زمانے میں رہے حسن ابن علی کی صحبت میں رہے انہوں نے سجاد کی صحبت میں رہے اور پانچویں امام کا زمانہ ہے اب پانچویں امام کا بچہ ہے پیغمبر نے سلام نکلوایا تھا یاد ہوا سب آتے پیغمبر نے سلام نکلوایا تھا کہ میرے بیٹے کو جو میرا ہم نام ہوگا سلام میرا کہہ دینا جاری کا انتہائی چلاتا ہے ایمان کا رکھنا ہے جب بھی جاری آئے تو ایمان کی خود لگتی ہے آ کے بیٹھے اتنے ایسے جادی کی خدمت ایمان میں کہا جاری تمہیں اتنے سارے معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری ہے میں یہ تو بتاؤں کہ اب تمہاری زندگی گزر کیسے رہی ہے اور تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے
بھائی دیکھیے اب درجے اطاعت آ رہی ہے، جب عورت کا نتیجہ ہے اطاعت تو ایمان کا نتیجہ ہے اور اطاعت کی نتیجہ آ رہی ہے. آپ حکم رکھیں اور آپ کے سامنے کیا زبان کھولیں اس زبان جاری رکھا تو اتنے سارے مسئلوں کے ساتھ زندگی بنائی تو اب تمہاری منزل اطاعت کیا ہے، تمہاری منزل ایمان کیا ہے. آپ حکم رکھیں اور زندگی میری کام سے گزار رہے ہیں کہ میں غربت کو دولت کو ترجیح دیتا ہوں، غریبی کو دولت کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن دولت میں بڑا خراب ہو جاتا ہے، غریبی میں اللہ یاد ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہو بات حکم رکھیں میں جوانی کو بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہ کیوں کرتے ہو بہت جوان لڑکیوں کا انسان زیادہ ہے اور جہاں سے اللہ زیادہ یاد رہتا ہے. اس لیے میں بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں جوانی کو نکالنے میں. چاہے کتنا بھی کرتے کہا بہت حکم رکھی میں موت کو صحت کو ترجیح دیتا ہوں اور یہ ترجیح چاہیے کہ کہا کہ جب مریض ہو جاتا ہے تو اللہ سے لڑا جاتا ہے اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو دماغ اللہ کا بہت جاتا ہے. کسی لگے جاتے ہیں یہ باتیں بڑی آگے نہیں ایک بہت پیسے ہوتے ہیں. بڑھاپے سے جوانی کو ترجیح دیتا ہے، غربت سے امیر کو ترجیح دیتا ہے، موت کو صحت کو ترجیح دیتا ہے تو خبر رکھیں میری کیفیت میں اور بہت جاری اتنی صورتیں لگا اور تمہاری منزل نہیں ہے اور جاری بنا دو تو کتنی اچھی آتے ہیں. اگر اس کا جو اعتراض ہوا ہے وہ سامنے پیسے گئے تو اس سے بہتر باتیں ہو سکتی ہیں. یہ کہاں سے باتیں ہیں تھوڑا سا رکھا ہوا انسان ہے مسائل کی تھوڑا سا رکھا ہوا انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کیا جانی تمہاری منزل ایمان ہے کیا ختم رکھیں میری منزل ایمان تو یہی ہے. اب آپ ہے کہا کہ سنا جائے میں ترجیح دیتا ہوں جو بہت دن میں میں باقی ہو گیا اور تاکہ یہ سکے پھر آگے رہ سکے. اور یہ میں کیا ہے کہ میں ترجیح دیتا ہوں اس علاقے کو، میں ترجیح دیتا ہوں رات کو، میں ترجیح دیتا ہوں زندگی کو. یہ میں کیا ہے جہاں دین میں میں آ جائے وہاں اطاعت نہیں ہے تو کہاں پر سے ہر کی آ جائے تو کہاں کہ ہمارے نبی میں مرد اچھا ہے صحت اچھی ہے، یہ جوانی اچھی ہے یہ زیادہ اچھا ہے، یہ دولت اچھی ہے یہ نبی اچھی ہے. کیا بھی اچھا کیا ہے تو بہت کیا تھا ہمارے نزدیک جو اچھا ہے کہ ہمارے اللہ کو اچھا لگے اور میرے پاس ابجیکٹ نہیں ہے کیونکہ میں مجبور نہیں دنیا کے نزدی ہے تو ہدایت کرنے کری تھی بتایا ہے بارش دنیا کرنے کی عادت ہے آپ جو لیے بارے میں کہاں کھانے میں اسے اس سے پہلے یہ تصدیق دماغ میں نہیں آئے گا تو ایران کے جواب میں یہ بتا دیا کہ ایرانت کا بچانا صحابیت کا بڑھاپے کا ہمیشہ اندر لے جاتا کسی کے بڑھاپے میں ناز نہیں کر رہے یہ ہے نہیں ہوتا ہے یہ ہے نہیں ہوتا آپ سارے بڑھائے آئے میں منظر سنگرام کا بچے کرتے ہیں پہلے پھولے نے کہا یہ مجھے کس طرح سے پہلا پھولا اور مجھے صاف کرنا ہے میں بازار میں بنا چلتا ہوں پورا پسند بنا اور اتنا کسی منزل پر اپنا کام نہیں ہے اور ایسا میں کچھ جگہ بتاؤں ابھی تم نے دیکھا کہ تم کو مجھے کا نام ہے وہ تجیب کر رہا ہے اور سدا والا کسی کو دکھا رہا ہے دیکھا اس ایسے کیا تھی اور سدا بتانا اسے تمہاری تجیب بھی تھی تم کبھی کوئی جگ دیا ایسا کر ایسا بنانا پورا کھانا نجی کے طرح سے اور ایسا لگا یہ سچنے کی دن ابھی تم نے دیکھا میں دن میں تمہاری تبدیل کر رہا ہوں جتنا میں کیسا تبدیل کرے یہ کرنا پیغمبر سے ایسا بہت طرح سے بنائیے گا اور آتا تو حدیث سے جڑے اور آنے میں سمجھ ان کا خبر پاتی رکھنا تھی اس کا رستہ قرآن کا رستہ سمجھ کا رستہ یہ کہاں پر لگے تھے کہ ہمارے رسولوں کی تبدیل کر رہے تھے اور مسلسل تبدیل کی آیتیں آ رہی ہیں جو نقل رہے ہیں مسلسل تبدیل کی آیتیں آ رہی ہیں آپ چاہے رہا رہے تھے یہودیوں کا مختلف تھی آخر کوئی یہاں جا آتے رسول اس وقت درسل جو صحیح کن پر جبتے جو صحیح کن پر کھلے وہ یہودیوں ہم تمہارے مراج کو خوب جانتے ہیں اور کہا اللہ یہودیوں سنا ہم تمہارے مزاج کو خوب جانتے ہیں
اگر جاءکم رسول، جب بھی ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا، بما ما تہوا انفسکم، اور اس رسول نے تمہاری مرضی کے خلاف بات کہی، یعنی امت یہ چاہتی ہے کہ حکم خدا میں اس کی مرضی شامل ہو جائے، یہ ہے نظام امت۔ ایسا کلما جاءکم رسول بما ما تہوا انفسکم، یہودیت سنو جب بھی ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا اور اس رسول نے تمہاری مرضی کے خلاف کرا تو فریقاً کر سکتے تو کیا اس رسول کی تجدید کر دی یا فریقاً تقریر اور کس کو قتل کر دیا؟ وہ بہت پڑھا لکھا ہوگا میرے سامنے رکھا، اب جو لوگوں کا پڑھا لکھا رہا ہے پر تمہیں پڑھا لکھے کا ہے زمانے میں یہ کیا ہے اور ہمیں کیا بات ہے دنیا سے ہے تو رسولوں کو قتل کرتے رہے جب کسی رسول کو قتل کیا پیغمبر کے زمانے میں کسی یہودی ہے سارے بھجیوں کو انجوائے کرتے استعمال کرنا، سارے بھجیوں کو انجوائے کرتے آئے کتنے کیا ہے سنے ایسا کل لینا جاءکم رسول بما ما تہوا انفسکم فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، یہودیوں سے تمہارا انجام بہت دور آئے گا، تم نے رسولوں کو قتل کیا ہے۔ وہ کس سے کہا وہ جو رسول کے زمانے میں یہودی تھے وہ یہاں نے کس سے قتل کیا تھا، کس نے قتل کیا؟ اب میں ویسے رہا ہے تو وہ کافی تو ان کے باپ دادا تھے، ان کے باپ دادا نے قتل کیا تھا تو ہم لوگ اور قرآن کے دنیا نے قتل کیا تو ہم ہم نکالے تو کیا نکالے تو محسوس جو ہم نکالا تو بہت منطقی ہے۔ سارے تفصیل نگاروں نے لکھا کہ کیونکہ یہ زمانے رسول کے یہودی اپنے باپ داداؤں کے ساتھی ہونے پر راضی تھے، اپنے پیغمبر پر راضی تھے، اس لیے انسان قتل میں برابر کے شریک تھے۔ زمانے رسول کا کوئی یہودی کسی نبی کا قاتل نہیں تھا، لیکن قرآن نے انسان نے قتل لگا دیا کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باپ داداؤں کے ہونے پر راضی تھے۔ جو بھی قتل ابھی پر اپنے باپ دادا کے ہونے پر راضی ہے قتل کا انسان کا برابر کا نہیں ہوتا ہے۔ تبدیل کی اب ہندو کو بھی تبدیل کر دی اور پورے میں چہرے مکہ کے لوگ لقد جاء رسول ملی فقط جب ہم نے رسول ہوا تھا انہوں نے تبدیل کر دی، بابا کو ہم عبادت نہیں ڈالے گئی، اسی کے زمین پر ہم نے انہیں عبادت کرا دیا۔ ہم نے ایک قوم کو بنایا دیا تبدیل کرنے والی قوم اور ہم اسے ہلاک کرتے چلے اور ساری انسانوں سے مخاطب کر دے گا اور پوری دنیا میں اور گھومنے کے بعد خندرات دیکھے اور سارے قبیلے دیکھے اور دیکھیں کہ ہمیں تبدیل کرنے والے کا انجام کیا کیا ہے۔ بہت سارے کیا اس لیے کہ اب مجھے اس منزل فکر تھے اور اس کو آگے نہیں لے جا رہا اور آج جس کی بھی تعلیم نہیں ہے دنیا کھل گیا اور ہمیں جا کرنے کی چیزیں دلا رکھے اور کھلنے گیا ہم نے اس طرح کا چرم حاصل کرنے کر گئی بہت سنگھال کو چھوڑو اور چھوڑنے بنا دے گا کہ ہماری تبدیل کرنے والے کا انجام کیا ہوا، سارے تباہ ہو گئے، کائنات تباہ ہو گئی، کائنات تباہ ہو گئے، یہودی ہم نے برباد کر دیا ہے، میں جتنا رکھتا تھا ہم نے برباد کر دیا، برباد کر دیا برباد کر دیا، تو کیا ہدایت اسی لیے گئی تھی کہ سب تبدیل کرتے رہے اور اللہ برباد کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہوگا اور اسی منزل تک چلنے والے کے لیے کیا تھا اور اس سے آگے گفتگو نہیں آئے گی، اب گفتگو آگے نہیں آئے گی تو کیا سوالات انداز ہے اس لیے تو ان کی تبدیل ہوتی رہے کیا سوالات نبی رسول اس لیے ہو گئے تو لوگ انہیں بھیجاتے ہیں اور اللہ ان کے آزاد نہیں کر کے بنا دیتا ہے نہیں اب قرآن ہوگی زمان دیتے اللہ اور رسول اور اللہ کا مہا نبی اور اللہ علیہ من النبی رب الدین رب ہدایت رب راہی جو حسن اللہ کا رفیقہ یہ بھی خدا کے رسول کے بات کرے بتا دیجیے گا جو بھی خدا رسول کے بات کرے اسے ہم سارے میں نبی کے ساتھ رکھیں گے، صدیق کے ساتھ رکھیں گے، شہید کے ساتھ رکھیں گے، سالے کے ساتھ رکھیں گے، نبی پیغام پہنچانے والا، صدیق تصدیق کرنے والا اور دونوں لوگ کھانے ہوئے اور تو سوچیں تازہ ہوا استعمال کرنے میں آسان ہو جائے اور بہت تازہ کیا اس لیے تو میں کبھی کبھی اس طریقے سے بات کرتا ہوں جس طریقے سے بات کر رہا ہوں
میرے اللہ کے بچوں کو دکھاؤ کرنے والے آدمی کو کبھی کبھی آدمی چاہتا ہے کیا چمچے لگاتے ہیں کہ چمچے کو بھی بات کر رہا ہے اور کبھی خراب ہے پورا نشا کیا ہوتا ہے بنوجی کا اللہ رفیع کا اللہ کا معلوم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اللہ کا رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیم جو اللہ سے اطاعت کرے جو رسول سے اطاعت کرے اسے قیام کرے کسے اطاعت کرنے والے کو اطاعت کرنے والے کو ہم کہاں کرنا چاہیے نبیین کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ نبی پیغام پہنچانے والا صدیق تصدیق کرنے والا یہ دونوں سمجھ آئے یہ دونوں کو سمجھ آئے بچے جو ربوں کا جو گھر ایسے بچے نبی پیغام پہنچانے والا تصدیق کرنے والا ان دو ربوں کو نہیں کرنے رکھے پیغمبر اکرم کے جو صاحب زادے ماریہ خصوصیہ کے بچے مبارک سے پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا ابراہیم اور وہ پیغمبر اکرم کی حیات ہی ہے انتقال کرنے والے تو یہ ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرم مدد رکھی ہوئی ہے وہ رہنا پیغمبر اپنے بیٹے کی مدد کو دیکھ کر ایک جملہ کہا میں آتا ابراہیم میں کہا صدیقا نبیہ اگر جو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو یہ صدیق بھی بنتا ہے نبی بھی بن سکتا ہے اپنے بیٹے کا غلط تو خطا نہیں ہے کہ اسٹیٹس میں پانا تھا کہ ابراہیم کا اسٹیٹس صدیقیت کا اسٹیٹس ہے اور نبیت کا اسٹیٹس ہے اور بات ہو گئی بات تو ہو گئی میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میرے موسم سے ہمارے کہاں جانے چلے ہمارے ذمہ دار سے گھر ذمہ دار بات کرنے جا رہے ہیں ابراہیم کون جو صدیقیت کی نہیں دکھائے گے ابراہیم کون جو منزل نبیت کو کھایا ہوا ہے اور ابراہیم کا بندہ کھایا ہوا جب یہ بہارت کی حالت آئی سب پہاڑا ندے ابنانا لابنا سے اپنے بیٹے کو لائے ہم اپنے بیٹے کو لے چلیں گے اور یہاں اپنے بیٹے سے عیسائی اور کیا ہو جائے اپنے بیٹے سے پیغمبر تو ابراہیم زندہ تھے یہاں ایسے گئے یہاں موسم نہیں ہے اور مولانا ہے مولانا ہے ابراہیم ہے ابراہیم کا انتقال ہوا کہیں کا ڈگری ہے بچہ اسرائیل تھا جب جا سکتا تھا مباحثے کے میدان میں اور بنتا اتنا رہا ہے کہ پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ اس نے نبیت بھی ہے صدیقیت بھی ہے لیکن ہندی بیٹے کو گھر میں بٹھایا اور بیٹی کے بیٹے کو لے گئے تو بتلانا یہ تھا کہ مباحثے میں جو جائیں گے جو صدیقیت سے بھی بڑھیں گے نبیت سے بھی بڑھیں گے بات نہیں ہے اس کا نام ہے صحابیت جو گاڑی کے پاس تھی اور اس کا نام ہے امیت جو حسنان کے پاس تھی اب تو ایک نہیں ہے تو ایک طرف تقدیر کی تاریخ چلی اور دوسری طرف تصدیق کی تاریخ چلی تصدیق بھائی اگر تصدیق کرنے والے ہیں دنیا میں دیکھوانے والے تو کیا پروردگار کا نظر چھوڑے جائے گا نہیں پھر مقابلے پر ہم تصدیق کرنے والے ہو جائیں گے اور تصدیق کی جو تاریخ ہے وہ آگے رکھے گا تصدیق کی جو تاریخ ہے بس تصدیق کی تاریخ سے پرانا ہے بہت پہنچ گئے خبر نہ ہے یہ فیصل نہیں نہ آتا تو یہ کتابیں نہیں کرتے یہ جاتا نہیں یہ سب دیتے ہیں آتے پیغمبر سنا تمہیں کتاب دیا تمہیں حکمت دیا تمہیں دنیا میں لے دیا وہ آخری نبی کو لے دیا اور وہ آخری نبی تو سب کو تصدیق کرے گا بچی کبھی نہیں ہوئی ہاں آنے والا نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا رہے گا تاریخ ہے اور
قرآن کھیل کھانے میں کبھی کا کیا قرآن نبی کا میری تاریخ سے خواہش کی ہے ایک نہیں ہے کہ دوسرا ایسے تصدیق کر دی تیسرے نتیجے میں تصدیق کی چوتھے نتیجے میں تصدیق کی اس طریقے میں تصدیق ہوتی رہی اور منزل حقیق پر جب پیغمبر ہے تو ان کے لیے حالت آئی جو سب جیسے ملنا ہوتے ہیں ہم جو نبی آئے ہیں یہ جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کی تصدیق کرے گا اور نبی کا کام یہ تو سب کی تصدیق کرے آدم کی بھی تصدیق کرے نوح کی بھی تصدیق کرے ابراہیم کی بھی تصدیق کرے موسیٰ کی بھی تصدیق کرے عیسیٰ کی بھی تصدیق کرے جتنے نبی گزرے ان سب کی تصدیق کرے تو بھائی جو نبی کو سب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تصدیق کون کرے اسی طریقے سے گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کے رہے ہیں کہ کسی مندر تک پھلتی بات ہوتے رہتے کسی مندر پر استقبال کسی ہو رہا ہے تو اب آدم کی تصدیق محمد نصیب نوح کی تصدیق پیغمبر نصیب ابراہیم کی موسیٰ کی عیسیٰ کی تصدیق پیغمبر نصیب بولے پیغمبر کی تصدیق کون کرے تو اگر 4,00,000 پیغمبروں کی تصدیق ہمارے پیغمبر نصیب ہے تو پھر 4,00,000 پیغمبروں کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو اس پیغمبر کی تصدیق کرے نمائندہ ہے جو اس پیغمبر کی تصدیق کرے ورنہ یہ تصدیق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اب جو روایت سمجھ آئی وہ فقط فضیلت نہیں تھی تصدیق تھی کہ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے بلکہ دیکھے جو نوح کا علم دیکھنا چاہے بلکہ دیکھے اب تصدیق کا سلسلہ چلا ہے اور آئیں گے نبی بلانا نے کہا کہ جب 12 کی چوٹی سے پیغمبر ہے پہلی مرتبہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو میں نے بتا کے کہا تھا کہ میرا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں تو مجھے مسلمانوں کو کہنے لگے میں جملہ سنے ابھی بول رہے ہیں نبی بلانا میں کرتی کروں اس وقت کی تو جب 12 کی چوٹی سے پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو میں نے بتا کے کہا تھا کہ میرا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں تو مجھے مسلمانوں کو کہنے لگے کہ ہم جو خود دیکھے گا اللہ میں سے آئے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے دیکھے گا یہ اس کی تصدیق کرے گا اور وہ اس کی تصدیق کرے گا ہم یہ سب دیکھے گا اللہ میں سے آئے گا ہم یہ دونوں ایک دوسرے کے نکلے اگر ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو حیرانی یہی ہے کہ مسلم کو سمجھ جائے تو دونوں ایک دوسرے ساری لڑائی لگی ہے کوئی تھوڑا تھوڑی ایک بات ہے ایسا تصدیق کر دی ابھی سبھی کا کام کرے تو سبھی کو روایت ہے تو آگے میری روایت کی بھی نبی کی روایت کرے تو بہت جو نبی دوسرا ہے تصدیق کرنے والا اب تصدیق کرنے والا ایک نہیں ہے ایک طرح دوسرا آئے گا دوسرے طرح تیسرا آئے گا تیسرا ہے تصدیق کرنے والے کا آگے تو کھانا ہے لیکن بھائی بہت تعداد رکھے گا اس لیے کہ اب جو منزل ہے جہاں پر میں بچوں کو آج سے حد تک رکھنا چاہ رہا ہوں اب جو منزل ہے آدم بھی آدمی ہے میری بھی آدمی ہے ابراہیم بھی آدمی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آدمی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آدمی ہے ہدایت کیا دیتا ہوں کو میں نے کسی دن اصلیت آپ کو خدمت ہے پھر ایک ہدایت ہوتی ہے اشارے سے اصلیت ایک ہدایت ہوتی ہے آرام سے اور ایک ہدایت ہوتی ہے علامات سے یہ تو اچھا نہیں آپ نہیں ہدایت کے دو طریقے اور بھی ہیں اگر کوئی شخص گھر کا پتہ پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے چلے گا گھر نہیں آئے گا اس کا نام اور آپ کی قریب اور ایسا بتا دینا ایسا بتا دینا
جی کو بتا دیا کہ ادھر کرے گا گھر میں جائے گا. اور دوسرا کبھی کہہ رہا ہے کیا ہے ہاتھ ہم سے گھر کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیں. میں اب کس طریقے سے جملہ رکھتا ہوں جو سوچ رہا ہوں اور آج کیسے نہیں لگے گے بہت نہیں پتہ لگیں گے. تو ایک طریقہ ہے راستہ رکھنا ہے. دوسرا طریقہ ہے گھر کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کرنا. آدمی سے انسان تک جو آئے جو راستے پہ جانے کے لیے ہے اور آدمی جو آیا جو گھر کے دروازے پہ کھڑا کرنے کے لیے آیا بڑی جگہ کا ہے. آدمی کے انسان تک راستہ رکھنے والے تو راستہ چلے جائے اور آدمی میں سستی لگا کے رہتے تو سوال ہوگا. ایسے سبیلا لگا دیا جب سے اس سے سوار ہو گئے تو کامیاب ہو گیا. بھائی مشہور لگا رہے تھے نا مسئلے پہلے گئے تھی کیا مسئلے سبیلا کرنی ہوئی میرے رہے کی مثال نیو کی کچی کی مثال ہے. من رکھے باہر نہ جا جو سوار ہو گیا اسے لگا پائی من پہل نہ پانا گھر کا بہانا اور جسے منہ کو گھیر لیا کچی سے وہ گھر بھی ہو گیا برباد بھی ہو گیا. بھائی بہت توجہ بنائیے گا بہت توجہ بنائیے گا. میرے ریت کی نکال منہ کی کچی کی نکال ہے نا. میرے ریت کی نکال منہ کی کچی کی نکال ہے. جو اسے سوار ہو گیا اسے نجات پائی. کتنی بہترین مثال کی ہے پیغمبر میں. بھائی نجات کے لیے اس زمانے میں نہ تنہا نیو کا بھی نہ تنہا کچی کا بھی میرا میسج پورا ہوا نہیں. کوئی نجات کے لیے نہ تنہا نیو کا بھی ہے نہ تنہا کچی کا بھی ہے. تو امت محمد میں بھی نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کا بھی ہوگا نہ تنہا محمد کا بھی ہوگا. اتنی بہترین بتائیں گی کیا نہیں نجات دلا دیتے اگر کچی میں سوال نہ ہوتے لوگ نہیں کرنا چاہتے نہیں تھے. اور اگر کچی طرح ہوتی نہیں نہ ہوتے تو کیا نجات مل جاتی. دونوں ضروری ہے. تو سمجھدار قرآن کو کرنا چاہتے ہیں سمجھنا میرے اہل کی مثال ابھی بڑی دکھائیے. میرے اہل کی مثال یوں کی کچی کی مثال ہے. اقلیت سیدھی نجات حاصل کرنے کی سکتی ہے. کسی سچائی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ جب کچی چلنے لگی جب توجہ کیے گا جب کچی چلنے لگی ایک مسئلہ محبت بغیر روز میں آئی کہاں پڑھنے لگا ادلی ملا نہیں بہت توجہ بنائیے گا. ادلی ملا پڑھنے لگا یہ میرے آئل سے نیل ہے. جواب کیا قرآن نے ان نہیں لے بن جائے یہ تمہاری ملیت میں نہیں ہے. اور بابا جو یہ تمہاری ملیت میں نہیں ہے تو سندھی دیتا ہو ملیت دکھائی ہو جائے کردار کی بنیاد پر اور ادب کا رہنے والا ہو اور سلمان ملنا یہ تو سمجھ آ گئی ہے. ایران کا سلمان ملنا ہے اور نیو کا سندھی دیتا میرے کبھی نہیں وہ ملیت سے خارج ہے یہ ملیت میں داخل ہے. تو خدا کے قدم قرآن کا عبرت نہیں دیا کرتا ہے. قرآن کا یہی طریقہ ہے کہ بس اس طریقے سے دے کہ جب سندھی بیٹا نجات کا پاس ہوگا تو رشتہ جوڑنے والے کہاں سے نجات پالیں گے. سندھی بیٹے میں نجات کی نہیں پائی کیونکہ سکینے سے مجھے بھیج دیا تھا.
سفینے سے نہیں پکڑ دیا اس سے نجات نہیں ہوئی. اور قرآن میں آگے بڑھ کے سفینے نور کی پوری تاریخ بیان کی. سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ عنکبوت، سورہ شعراء اور مختلف مقامات پر سورہ یاسین سفینے کی تاریخ بیان ہوئی. بھائی سنیں اب بھائی کے بعد سفینے تک آ گئی ہے تو میں زیادہ محنت نہیں دوں گا. یہ سفینہ بنا کیوں یوں پریشان کرنا ان لوگ کیا کہنے والے پروردگار پروردگار انہیں دعوت سے قومی رہنے میں مہارا پلنگ جیسے ان دعائی جلا ہمارا پروردگار نے کیا کرے. میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی کہا کہ آؤ اور آپ نے بھی کہا کہ آؤ، لیکن جتنا میں سکھاتا تھا اتنا ہی تیز قرار کر رہے تھے. ایک عجیب بات ہے یعنی نیو کو اتنے پتھر مارے گئے کہ سب پہلے کے پاس زخمی ہو گئے. اپنی زخمی ہونے کی شکایت نہیں کی، شکایت کی تو خبر اتنی کہ نبی بلاؤ آتا تو شرار کر رہے تھے. ایسا کہ جملہ میں سے قرآن کی وسیلت کر رہا ہوں، ایسا جملہ میں سے قرآن کی وسیل ہے تو رب نہ صدر الگ میں کافی میں بجانا الگ ان سب کو ہلاک کر دے. اب لوگ مان دیا نہیں ہے تو سب کو ہلاک کر دے. قدرت کے ساتھ کرتے ہوئے حالات ہمارے ان پر وقت آئے نا والا بھائی نا لوگ آئے کو کچھ کرے لوگ کچی بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کو مثالی بناؤ. تو لو ایک مختصر سے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سفینہ بنائے وہ بندے الہی کے مطابق بنے، اور پیغمبر قیامت تک کی بدعقیدگیوں کے مقابلے میں جو سفینہ بنائے کیا عوام کی مرضی سے بنائیں گے؟ وہ بھی وحی الہی سے بنے گا. اب وحی الہی سے سفینہ تیار ہوا، وحی الہی سے تیار ہوا اور پھر آیا اس کا بھی ہوا انہوں نے آواز دی ایمان لانے والوں کو سوال ہو جاؤ بسم اللہ ہے مجھے و مصحا ان ربی کا غفور رہی. اور یہ کہتے سوال ہو جاؤ کہ ہم سوال ہو رہے ہیں اللہ کے نام سے جو بہترین چلانے والا ہے بہترین اتارنے والا ہے. تو سفینہ بنا تو وہی الہی سے بنا، سفینہ چلا تو وہی الہی سے چلا. اب جو سوال ہوگا وہ نجات پائے گا یا نہیں پائے گا؟ بس یہی وجہ ہے کہ سوائے آل محمد سے کسی نے نجات کی ذمہ داری نہیں لی. بڑے بڑے لوگ بھی اسلام میں بھائی اسلام اکابی سے خالی نہیں ہے، اسلام اولیاء کرام سے خالی نہیں ہے. اسلام میں بڑے بڑے اکابی ہیں، بڑے بڑے خلفاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفسرین قرآن ہیں. لیکن کسی نے یہ ضمانت نہیں دی کہ ہم قیامت کے پاس جا رہے ہیں. ارے ضمانت تو بولے جسے پہلے اپنی نجات کا یقین ہوگا. بات تو آخری منزل پہ آ گئی. اگر سوال ہو گئے تو آپ جیسے جیسے سپنے چلے گا ویسے ویسے جلدی چلتے جاؤ گے، یعنی سپنے کی حرکت کے سارے بن جاؤ گے نا. اسی کا نام ہے اتباع. اسی کا نام اتباع ہے. اتنے دنوں سے جو میں بات آج سبھی کی کوئی طرح کا لوگ نہیں تھی سمجھ گیا. جب تک سپینے سے ہوا گئے سپینے کی حرکت آ رہے آپ کی حرکت آ رہے، لیکن جب سپینے میں سوال ہو گئے تو جیسے جیسے ہو جائے گا ویسے ویسے آ جائیں گے. اسی کا نام ہے اتباع. تو مسلمان اتباع ہدایت کرے اور آل محمد اتباع نصیحت کرے. بس گفتگو اپنی آخری منزل پہ آ گئی. اور اب گفتگو کو طویل نہیں کروں گا اس لیے کہا جاری کہ دو تماشا ہے نا. اب گفتگو طویل نہیں ہوگی. میں کس طریقے سے جملے کو بندے کروں میں نے سو جاؤں کہ جب رحمت پڑا ابو حبیب عباس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ جس شان سے میرے باپ نے رسول کی تصدیق کی تھی اسی شان سے میں اپنے مولا حسین کی تصدیق کر رہا ہوں. آ گئی نا بات ابو حبیب عباس کو. اور کس طریقے کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ ہوں جہاں سے چھپے ہوئے مقابل کو سننے کے لیے رہا ہوں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سب پہلے ہم سبھی آباد اس کا نام ہے اس کا کردار تھا.
پسمندر کیا ہے؟ اگر پسمندر سمجھ میں آ گیا تو پھر عباس اس کی شخصیت اور اس کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی. اپیل سے بلایا سونا اور یاد رکھتے ہیں. اپیل سے بلایا. اپیل کون ہے؟ علی کے بھائی. اپیل سونے لگتا جا رہا ہوں. بھارت کے بہترین سیاح میرے لیے کسی بہادر قبیلے سے ایک لڑکی کا انتخاب یہ سب مطلب ہے. یہ پہلے دار غلام فائدہ تاکہ اس لڑکی کے بطن مبارک سے میرا ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو آخری کے دن حسین کے کام آئے. میں سوچ رہا ہوں کس طریقے سے کروں. میں علی آپ کے ساتھ علم رسول ہے, آپ کے ساتھ علم قرآن ہے. آپ سے بہتر کون جانے گا جب آگے قبیلہ کون سا ہے؟ یہ اپنی سے کیوں پوچھ رہے یہ اپنی سے کچھ اگلے فائدے ہوگا کیا حضرت علی اپنی سے پوچھ کر خود اپنی کے دل میں یہ ارمان پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو کہ حسین کے کام آئے. اور یہ ارمان پورا ہوا. علی کے گھر میں عباس پیدا ہوئے, اپنی کے گھر میں مسلم پیدا ہوا. اور دونوں کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان ہے. میرے برادر سے مانا لیے ہے. یہ ہے راز علی کے سوال کا. اور شان جو ہے مسلم میں عقید کی بھیجا ہے بیٹا اسرائیلی میں تجھے سب مجھے خط لکھا ہے خدا کے نام تو اسے بھیج رہا ہوں جو سچی سماجی اہل بیتی جو بھروسے والا ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے اور چیز کے ہر قابل اعتماد کیا مسلم سے عقید تھی اور اب دنیا کو محفوظ کرتے رہے گا. عجیب بات یہ ہے کئی لوگوں میرے کہنے والوں میں ظاہرین بھی ہوں گے جنہوں نے جاتے کی ہوں گی جو جملے عباس کی جارت میں ہے یہ نہیں بڑی جملے مسلم کی حاصل کی جارت. السلام علیکم الجوہر عبد الصالح المسیح اللہ ولی رسول علی ولی امین المومنین ولی حسن والحسین یہ نہیں ہے جملے مسلم کی جارت کے لیے. اب یہاں سمجھ میں آئے عباس علی کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلم عقیل کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ بھی عبد الصالح ہے, یہ بھی عبد الصالح ہے. ان کی زیارت میں بھی وہی جملے ہے, ان کی زیارت میں بھی وہی جملے ہے. وہ بھی پیادے شہید ہوئے, یہ بھی پیادے شہید ہوئے. نہیں عزیزوں میں کیسے بتاؤں مسلم اور عباس کے اتحاد سے خدا کی قسم دنیا کی کوئی ایسی امام بالا نہیں ہے جس میں ان دونوں کی یادگاریں موجود ہوں. مسلم ابن عقیل جب دارالعمارہ کی چھت سے لے جائے گئے اور تلوار بدل ہوئی تو انگلی کے اشارے سے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اگر امام بارگاہ میں عباس کا عالم ہے تو پھر مسجد میں مسیح کی آیت ہے. عقیل نے ایک خاندان کو منتخب کیا, ایک خاندان کی ایک لڑکی کو منتخب کیا. ام الغنیم سے امیر المومنین کا عبد ہوا 24 ہجری اور ابو الفضل عباس پیدا ہوئے 26 ہجری. دو سال پیدا ہوئے. میں سنتے جائیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ اس کے ساتھ میں کی جائے. عباس پیدا ہوئے تحریر میں ایک سفید پارٹی نے عباس کو دیکھا. ابھی پیدا ہوا نام نے رکھا گیا قانون علی کی گود میں لائی. علی نے باپ سے پہنچایا بھائی اگر بچہ پیدا ہو باپ کی گود میں دیا جائے تو باپ کو پانی پوچھتا ہے بیٹے کا پیسہ نہیں کپڑا ہٹایا دونوں سالوں کا پیسہ لیا. جہاں سے عباس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. نام رکھا عباس. عباس تمہاری معلوم ہے بزنس تہواروں والا اور دنیا ترقی ابو القربا. ابو القربا کے معنی
چھوٹی مسئلہ اٹھانے والا یہ ہے بات. اب علی نے تربیت شروع کی. علی نے ابو الفضل عباس کی تربیت شروع کی. بچہ بولنے کے قابل ہوا. بچہ بولنے کے قابل ہوا. علی کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا 2 سال کی عمر. یعنی ہر باب مقاصد وہ کبھی نہیں ہے 2 سال کی عمر کم ہو جائے 6 سال کی عمر. اب ہوتا ہے نا کہ باپ بچے کو باتیں کرتا ہے. کہا عباس اور ایک چھوٹا بچہ کہا ایک کہا عباس کہا 2. بچہ باپ کی طرح دیکھنے لگا. کہا عباس کہا 2. کہا کہ بابا جتنے سے ایک نکل گیا اتنے سے 2 کر بتا دو. محنت بنی تھی نا کسان کے پہلے میں محنت سے آنے ہو رہی ہے. بچے کی عمر 4 سال کی ہوئی. بڑے عجیب کے ساتھ ہے بچے کے پاس 4 سال کی عمر کا بچہ ہے. مٹی میں کھیل رہا ہے. حسین میں چھوٹے ہیں. حسین کو کلاس میں چھوٹی. حسین نے کمبل سے بتا دیتا کمبل پورا گھر سے پانی کو لانا. بچہ کھیل رہا ہے مٹی پر. بچے کے سامنے آواز دے حسین نے پانی مانگا ہے. اس نے مٹی کھول دی ہاتھ سے صاف کیا. کہا کمبل رک گیا پانی میں لے کے آؤں گا. بچہ بہت سارا گھر میں گیا. اور رانی بیان کرتا ہے 4 سال کا بچہ ہے. بہت سارا گھر میں گیا. ایک بڑے سے گھر کی بچے نے پانی بھرا اور باہر نکلا اس گھر سے لے کر. اتنا بڑا سا 4 سال کا بچہ ہے. ہاتھ میں سمجھ نہیں آتا. اندر آنے والے تو اس برتن کو لے لیں اس کے ہاتھ سے. تو کہنے جان سے کہا خبردار یہ کوئی اور نہیں ہے. آپ باہر سے رکھاؤ اندر رکے رہو اپنے مکان میں رکے رہو. یہ افواہ ہے. اب بچے سے پانی جب میں ڈالا تو ایک مرتبہ اس سب کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دیا. اور اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانی سڑک سڑک کے سامنے سے گر رہا ہے اور جو باہر کی طرف جا رہا ہے. یہ ہے بیٹا عباس کا بات تو نہیں آ رہا. اب بچے کی عمر 13 سال کی ہوئی. بچہ 13 سال کا ہوا. ایک دوسرے رمضان کی سب آئی. علی نے سارے بچوں کے ہاتھ اثر ابراہیمی کے ہاتھ میں دے دیے اور غنوتی کے عالم میں چلے گئے. ایک مسئلہ علی کے کان میں کسی بیوی کی خوشی کی آواز آئی. ہاتھ ہو گئی. علی ہاتھ ہو گئی. کہا ام البنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مالا سب کا ہاتھ تو آپ کے حضر کے ہاتھ میں دے دیا. میرا عباس اس قابل نہیں تھا. مولا میرا عباس اس قابل نہیں تھا. تو عباس میرے قریب آؤ. عباس میرے قریب آؤ. عباس قریب آئے. عباس کہا تھا تو ہاتھ میں دے دیا. علی نے سنے ابھی میں مقصد نہیں ہوتا. ہم تو سب سے کیا بتا رہا ہوں عباس کا مطلب 2 دن میں کروں گا. عباس قریب آؤ ہاتھ. تو عباس کے اپنے ہاتھ میں دے دیا. تو حسین کو بلاؤ. حسین آئے. ان کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے دیا. حسین سے پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا کہ بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اب مجھے عباس کی طرف عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے. میرا یہ میرا مولا یہ میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ حسین کا ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حسین ہاتھ سے عباس کی ذمہ داری تمہارے اوپر. یہ کہتے ابو الفضل عباس اپنے سینے پہ لگایا. اچھا بیٹا عباس لا تقربوا قبل ان يشرب ثمر حسین. بیٹا وصیت فقط اتنی ہے کہ کربلا میں سکینہ سے پہلے پانی نہ پینے والے گا.
حسین کے بچوں سے پہلے کربلا میں پانی نہ پی جائے گا. اب عباس جوان ہوئے, عباس جوان ہوئے, ابھی قامت ہے پاس بس جو کرم دیکھا دنیا نے ابھی خبر کہا, جمانے بنی حاکم دیکھا دنیا نے خبر بنی حاکم کہا. اب بچی جوان ہے پاس ابھی قامت مدینے کی بنی کو بھی رہے ہیں. عجیب کتاب ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کتاب کو آگے کریں. ابکر اور عباس دونوں ایک ساتھ مدینے کی بنی کو اتر رہے ہیں. دکاندار ہمیں وہ جمانے بنی حاکم دیکھنے کے لیے اپنی کتابوں سے اتر رہے ہیں. اور عباس ہمارے بنی حاکم ہے, یہی ہے نا. دکانداروں نے دکانیں چھوڑ دی. اب دوسرا افضل نے محسوس کیا کہ عباس جھک کے چل رہے ہیں, جھک کے چل رہے ہیں. کہا کہ صحیح بات کیا ہے یہاں جھک بھی چل رہے. کہا بیٹا بات لکھی ہے تو چہرہ چہرہ رسول کے مطابق میں نے پسند نہیں کیا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے کے اوپر ہو. سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا بات کا. غریب کے دربار میں جب حسین کی آواز بلند ہوئی تو سب سے پہلے عباس سے تلوار کھینچی تھی. نہیں, جب حسن کے دروازے کو واپس کیا گیا تھا تو سب سے پہلے عباس سے تلوار کھینچی تھی. حسین نے کہا بھیا رک جاؤ, تلوار یہاں میں چلی گئی. اب زمانہ آگے بڑھتا رہا. یہاں تک سے ایک منزل پر دور کا نکالا حسین کی فوج کے مقابلے سے آیا. تو سنے انہوں نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے گھوڑے کی لگام سے ہاتھ ڈال دیا. واقعہ تو سنا ہوا ہے نا. ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زبان سے جملہ نکلا سکلت کا ان لوگ کا ہو اور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. جملہ سنیے, اور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. پھر نے ہاتھ جوڑ لیے. کہا خاتم رسول آپ نے میری ماں کا قبضہ کیا, اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ماں کا قبضہ کرتا. آپ کی والدہ کا ذکر تو میں کر نہیں سکتا, اسے تو ان کا نام تو دودھ کے بغیر لے نہیں سکتا. ابھی حضور کی زبان سے یہ جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ ابھی سبھی لگا گھوڑے کو بھگاتے ہی آئے اور کہنے لگے یہ کس کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. اب سے میں تو سمجھ آ گیا یہ کس کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا. یہ کہنے تلوار ہے جی خدا نے گانے کا ہاتھ کر دیا, تلوار سے نہیں رکھی. اب بات سے تلوار کو پھر میں رکھ دیا. چوتھی محرم کو جب گھر میں ہٹائے جانے لگے اور ابو الفضل عباس کو جلال آیا خیموں کو ہٹانے پر, تو ایک مرتبہ مخالفت کی بات کرنے کے لیے وہ آیا. ابھی تو حسین سے ہے نا وہ آیا اور کہا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. افراد یہاں رکھے پھر ملنے کی اجازت دوں گا. افراد نہیں رکھے تلوار لہذا خبر دیتے تیرے کھا دے تو نہ رکھے پھر ملنے کی اجازت دوں گا. اور آپ تم ان کو ہی کر رہے ہو. میں 4000 سپاہیوں کا سردار ہوں. صاحب وہ دن سمجھائے جس دن حسین کے میدان میں چھوڑ کے ہاتھ ڈال دیا تھا. بھائی اس میرے مولا نے روک دیا تھا اگر آپ فون نہیں رکھے گا تو پھر تو بدل چلا کر دے گا. یہ ہے عباس, یہ ہے عباس. ایسا ہو گیا سنے دنیا آپ نے دنیا کیا اور بھائی یہ تکلیف کہاں ہو چکی ہے, جھگڑا بڑھ گیا. اب زور کی آواز جو پھیلنے لگی کہ پتا شہزادی نے کہا جا کے عباس کو بلا دیا. جیسا دوستی ہو گئی اور دوستی نہیں واپس آئی. صاحب نے عباس کو نہ بلا سکی. آواز کیا صاحب نے عباس بڑے جلال میں تو نہیں لے رہے کسی کی بات کو اور تلوار آج بھی نکل چکی ہے. تو بیوی نے کہتے بہت کہ کہنے آ جاؤ. کہا کہ خدمت جا اور جا کے بس اتنا کہہ دے کہ عباس میں بہنیں بلا رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں کہنے سے نکل آؤں گا. تلوار لے آؤں گے ہے شہزادی بھائی کی زندگی میں باہر نکلنے کا ارادہ ہے. یہ ہے عباس, یہ ہے عباس. اس عباس سے کہا مولا مجھے دل کی اجازت بتاؤ. کہا عباس میں اجازت نہیں دوں گا. کہا مولا سبب کیا ہے. کہا عباس میں دل کی اجازت اس لیے نہیں دوں گا کہ تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. کہا
اللہ نے دیکھا عباس سے باہر دیکھا اور لے کے کہنے لگے کہ مولا تو لشکر کہاں ہے؟ مولا تو لشکر کہاں ہے؟ کتنا میں لاؤں؟ آپ بات چھٹی ہو جائے انہیں جن کی اجازت نہیں دیا کرتے ابو سبھی بات کرتے اور ایک خیمے کے دروازے پر گھر کو جھکا کے بیٹھ گئے تو کس قیمت سے مولا سے اجازت ملی ابھی اجازت نہیں ملی پھر آپ نے جگہ کیا سبھی تمام ہوگی اب آپ نے اجازت ہو تو کیسے اجازت ملے مولا سے ابھی عباس خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے جو سوچ رہے تھے تو اتنے میں عباس کے سامنے کسی چھوٹی سی بچی کی آواز آئی آواز کیا تھی کسی اما نے بہت چاہتی ہے کیونکہ اما مجھے ایک ہی پانی پلا لو میں بہت چاہتی ہوں بچے سننا تھا کیا بات بھی ہو گئے کریں گے کیا بیٹی سکینہ یا میرے پاس آنا بچی دوڑتی ہوئی عباس سے قریب آئی عباس سے قریب آئی کیا بیٹی بات چاہتی ہے کہاں کے ہاتھ دیتا تھا کیا کہ آپ کی چھوٹی سی بچوں لے گیا بچی گئی اپنا چھوٹا مچھلی لے کے آئی اب باہر سے بچی کو بہت دیا اور چلیے بیٹی بس اپنے بابا سے کر کے اتنا کر کے چلے بات چاہتی ہوں بہت دنوں کی جامت آئے بس کر کے اتنا کر کے چلے بات چاہتی ہوں بہت میں لیے ہوئے سکینہ کو اب بات حسین کی طرف چلے جیسے حسین کی نگاہ پڑی دو جملے کا حسین نے ایک جملہ عباس سے تھا ایک جملہ سکینہ سے تھا عباس سے کہنے لگے عباس نے سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں آئے ہو اور اب سکینہ کے مل کے کہنے لگے بیٹی آج تو اجازت دلوا رہی ہے جب تعلق کرا کے مارے گا نا عباس بتا رہی ہے اپنے جگہ کو کیا عباس پانی لاؤ لیکن کرے جگہ سے اجازت لے لینا آئے شہزادی کے کہنے میں کہا میں نے اجازت دی لیکن اب بات انہیں ڈھونڈے جاؤ میرے بابا نے کہا تھا کہ جنت تیرے بازو میں رسی والی رہے گی میں سوچتی تھی کہ جس طرح پا گیا تھا بھائی مانی کو